بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف و نائلہ کو چھوتے تھے۔ یہ دو بتوں کے نام ہیں۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان بتوں کو میں نے چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح ان کو چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ ناظرین کرام، اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو ساری زندگی شرک و گمراہی اور رسوم جاہلیت سے محفوظ رکھا، چنانچہ تمام انبیاء کرام اپنی نبوت و رسالت سے پہلے ہی اپنے خاندان و قبیلے اور قوم کے صالح ترین انسان قرار پائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت و رسالت سے پہلے اپنے لڑکپن اور دور جوانی میں شرک و بت پرستی اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، خوش اتواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارتے تھے، جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں ہے کہ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کامل ہو گئے اور مروت و حسن و خلق اور حسب و نسب اور راست بازی اور صداقت و امانت میں آپ سب سے بڑھ گئے اور فحش و اخلاق رذیلہ سے انتہا درجے دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق الامین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک عورت قریش میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر اس نے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں کے چڑھاوے کھانے سے اپنی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے نفرت تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابتدا سے ہی نہایت صالح طبیعت والے اور کفر و شرک و ہر قسم کی گندگی سے پاک اور منزہ تھے۔ ہندوستان میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کی پیشوا اور بڑی مشہور انگریز عورت وہ لکھتی ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت و بزرگی قائم کی وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہم وطنوں سے الامین یعنی بڑا دیانتدار کا خطاب دلوایا۔ کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات جو مجسم صدق ہو، اس کے شرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو۔ مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا، اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس بت کا یہ جملہ درا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھے، اے لوگو خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔
चनाचे बुत की ये बातें सुनकर वलीद बड़ा घबराया और अपने मबूद को पकड़कर ज़मीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना तौर पर वापस हुए तो रास्ते में एक घुड़सवार जो सब्ज़ पोश था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। इसके हाथ में तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? बोला, मैं जिन हूँ और आपका ग़ुलाम और सच्चा मुसलमान हूँ। जबल तूर में रहता हूँ। मेरा नाम मुईन बिन अल अब्र है। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो मालूम हुआ कि काफिर जिन जिसका नाम सफ़र था वो मक्का में आकर वलीद के बुत में घुसकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फजूल गोई कर गया है और आज फिर वही बकवास दोबारा बुत में घुसकर करने वाला था। इससे पहले वो आपके मुतल्लिक कुछ बकवासात करता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसे रास्ते में कत्ल कर दिया। फिर मैं खुद वलीद के बुत में घुस गया और जो कुछ कहा मैंने कहा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किस्सा सुना तो बड़ी खुशी का इजहार किया और अपने इस जिन गुलाम के लिए दुआ फरमाई। कहा जाता है किसी इलाके में 1 साली पैदा हो गई। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी साहब ने जुमे के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी साहब की ये बात उसके दिल में उतर गई और इस बात पर उसका यकीन कामिल हो गया। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा कि वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और उसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दूसरे किनारे पर चला गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर उसका ये मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा सादा और साफ दिल नौजवान था। इसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने के लिए जाता हूँ। ये बात सब ने सुनी मगर किसी ने उस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब तक पहुँच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को एक ही हवाला बनाया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको तलाश कर रहा था। आपने जुम्मे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दे तो वो कभी इनकार नहीं करता। मैं तो बस आपके नुस्खे पर अमल कर रहा। चनाचे मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देख रहे थे कि मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुमे में करते हैं, फ़कत उसका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पानी पर चलता हूँ और अपनी बकरियों समेत पानी पर चलकर दूसरे किनारे पर चला जाता। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने के लिए ठानी। जैसे देखने के लिए चरवाहे समेत पूरा इलाका जमा हो गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहब ने 1-2 बार सोचा कि इनकार कर दूं, कहीं डूब ना जाऊं, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब भी जोशो खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला पड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरिया पर चलना शुरू कर दिया। मगर जब पहला पाँव पानी के ऊपर रखा तो पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू कर दिया। लोगों ने खींचकर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को क्या हो गया है, क्योंकि उसका ये रोज का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फर्क न आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से बांधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी, आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया है।
آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے، ہماری نمازیں اور دعاؤں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم یقین سے خالی ہیں۔ ہماری نمازیں اور دعاؤں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ یقین سے خالی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اکثر سنا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ عذاب قبر سے متعلق یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا ہے، چنانچہ جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آوازیں سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا اور یہ طے کیا کہ مسئلے کو پوچھنے کی فکر کی جائے اور علماء سے جو ہے اس کا حل پوچھا جائے کہ اس کا حل کیا ہے۔ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین کامل ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھول ڈالی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے، جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے، ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھول دی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا کہ وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہے۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہیں نہ اس کی کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، میرے مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اسے نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر کا یہ حال ہے کہ سر پہ نہ بال ہیں اور نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا سوائے دانتوں کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوپر کا اونٹ موجود نہ تھا نہ نیچے کا اونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، تیرے اونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے اونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے اونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر اونٹ نہیں ہے۔ چنانچہ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن موجود نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا، تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، چونکہ میں نے یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے
جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ ہی معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے اونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا انجام کیا ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا بروز قیامت بہت 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 سخت ہے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے مشہور پہلوانوں میں ہوتا تھا۔ ان کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد مناف تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام مطلب تھا جبکہ دوسرے بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب عبد مناف کے بڑے بیٹے مطلب سے ہے۔ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت عبد مناف کے بیٹے مطلب کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد یزید، عبد یزید کے بیٹے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب عبد مناف کے دوسرے بیٹے ہاشم سے ہے، جو اس طرح ہے: حضرت عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس تعلق کے بعد حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دور کا رشتہ تھا، لیکن حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا نہیں تھے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور رشتہ داری بھی تھی جو کہ ان کی دادی کے ذریعے تھی۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی کا نام الشفا تھا، جو کہ حضرت ہاشم بن عبد مناف کی بیٹی تھی۔ اس طرح حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان سے ایک قریبی تعلق بھی تھا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیلنج اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبولیت۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے قبل نہ صرف ایک مشہور پہلوان تھے بلکہ وہ اپنے زور اور طاقت کے حوالے سے بھی عرب میں معروف تھے۔ ایک موقع پر حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بکری کے بدلے کشتی لڑنے کا چیلنج دیا۔ عرب میں کشتی کا کھیل پہلوانوں کے درمیان طاقت کا معیار سمجھا جاتا تھا، اس لیے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بآسانی شکست دے دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور جیسے ہی کشتی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر گرا دیا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں آیا کہ انہیں شکست ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے دوبارہ چیلنج دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس چیلنج کو قبول کیا اور پھر سے انہیں زمین پر گرا دیا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ بھی چیلنج دیا اور تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شکست دے دی۔ یہ کشتی کا مقابلہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت حیران کن تھا، کیونکہ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ ان 3 شکستوں کے بعد حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بکریوں کو بھی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی میں شکست کے فوراً بعد اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن زیادہ تر روایات کے مطابق حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا ہے۔ اگرچہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقابلے کے فوری بعد اسلام قبول نہیں کیا، مگر اس واقعے نے ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور انہیں اسلام کی حقانیت اور عظمت کا اندازہ ہو گیا۔ عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی کشتی میں شکست نہیں دے سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شرافت اور قوت کے ساتھ نہ صرف انہیں شکست دی بلکہ ان کا دل بھی جیت لیا۔ چنانچہ فتح مکہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو عفو و درگزر کا پیغام دیا اور اسلام کی تعلیمات کو عملی طور پر پیش کیا تو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، عظمت اور صداقت کا بڑا دخل تھا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اس کے بعد انہوں نے اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ چنانچہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں اسلام کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا درس ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم پہلوان کے سامنے نہ صرف جسمانی طاقت دکھائی بلکہ اپنے اخلاق سے بھی ان کا دل جیت لیا۔ یہ واقعہ اسلام کی اس سچائی اور طاقت کو بیان کرتا ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آتی ہے۔ ناظرین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کا پیغام
محبت، شفقت اور عظمت کا پیغام ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جیت لیا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی بھی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم اخلاق اور عفو و درگزر کی طاقت سے نہ صرف حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہلوان کا دل جیتا بلکہ ہزاروں لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور اخلاق کو اپنانا چاہیے اور اسلام کے پیغام کو اپنی شخصیت کے ذریعے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ ناظرین کرام، دنیا کے لوگوں میں سے بدقسمت ترین وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کا منظر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، دنیا کے لوگوں میں سے بدقسمت ترین وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کا منظر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس روز یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی جس کے خوف سے سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس خوفناک آواز کے بعد سورج پھٹ جائے گا، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاند بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گے اور پہاڑ روئی بن جائے گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر اس خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ چنانچہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا اور انہیں زیر و زبر کر دیا جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کون باقی ہے؟ آواز سن کر ملک الموت حضرت اسرائیل کہیں گے یا اللہ مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل مر جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش کہے گا یا اللہ جبرائیل اور میکائیل تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی ہے؟ جواب آئے گا عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل اور اسرائیل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرافیل مر جائے۔ اس وقت اسرافیل سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ پھر اوپر اللہ اور نیچے صرف اسرائیل علیہ السلام باقی ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو جواب میں اسرائیل علیہ السلام کہیں گے بس اب تو میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور فرمائے گا کہ میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کے گھر مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے کسی مہمان کے لیے کھانا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خواہ خاندان میں بات ہوگی اور خواری الگ سے ہوگی، لہذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آ گیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ چلو مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے۔ وہ اٹھا اور گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں اور کہا کہ میں گھڑے سے ٹھنڈا پانی آپ کے لیے لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی تو زارو قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا بات کیا ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی آپ بس مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا بتاؤ تو صحیح آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پہلے آپ مجھے معاف کر دیں پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے اسے دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان تو رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ چنانچہ میں اٹھی کہ تاکہ کھانا پکاتی ہوں۔ جب باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔
میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی، وہ مجھے کہنے لگا کہ اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا، اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اسی لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ یہ واقعہ کتاب خطبات فقیر سے ماخذ کیا گیا ہے۔ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ ایک عظیم سوال ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں کنواری فوت ہو جانے والی لڑکی کس کی بیوی بنے گی؟ یہ ایک سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ خواتین ہی نہیں، اکثر ہمارے بھائی بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ انہیں انہی سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوئے، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کی طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہو، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں کہ ایک ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے، یا وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان ہوا کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ عورت اس سے محروم رہے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کسی کے 2 شوہر ہوں تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دے دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور فرمایا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، اچھے اخلاق والی دنیا اور آخرت کی بلائی لے لے گی۔ اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کی شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ ہو تو ہاؤ، لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنتی پیدا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک شخص اندھیری رات میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگ گئی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ واپس گھر آیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ پھر دوبارہ اپنے گھر گیا، لباس بدلا اور مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکلا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس مرتبہ چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ خیریت سے مسجد پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے چھوڑ کر مسجد داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد کے باہر آیا تو وہ چراغ والا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس نمازی کو چراغ کی روشنی میں گھر چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اجنبی شخص سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نماز کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ نمازی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس اجنبی کی یہ بات سن کر نمازی سوچنے لگا ابلیس شیطان کیسے مجھے مسجد تک چھوڑ سکتا ہے، اس کا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے۔ تو اس شخص نے بڑی حیرت کے ساتھ ابلیس سے پوچھا تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک چھوڑنے آئے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ جب تمہیں پہلی ٹھوکر لگی اور تم لباس تبدیل کر کے مسجد کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ جب تمہیں دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پورے خاندان کو بخش دیا، جس پر مجھے فکر ہوئی کہ اگر اب تمہیں ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ کہیں تمہارے اس عمل کی بدولت تمہارے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے میں چراغ لے کر آیا ہوں کہ تم بغیر گرے مسجد تک پہنچ جاؤ۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو یہ ہے ہمارے رب کی شان، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شان اور مرتبے سے نوازا کہ اس محبت کی روشنی نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، حیوانات، نباتات اور جمادات تک کو اپنے حصار میں لے لیا۔
جہاں انسانوں میں سے کہیں ایمان لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے دیوانے بنے، وہیں جنات کی بڑی جماعتیں بھی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتی رہیں اور ایمان کی روشنی پھیلانے کے لیے واپس اپنی قوم میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہو گئی۔ قرآن مجید کی سورہ احقاف کی آیت 29 اور 32 اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جنات کی ایک جماعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو غور سے سنا۔ قرآن کے الفاظ سے ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ایمان لے آئے اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر اس بات کا اعلان کیا کہ انہوں نے حق کو پہچانا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سچ مانتے ہیں۔ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے ان جنات نے اپنی قوم کو بھی دعوت اسلام دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنات کی محبت اور عقیدت کے ایسے کئی واقعات مشہور ہیں کہ جن کے عشق کو محبت کا پتہ دیتے ہیں۔ جنات بارہا اپنے مسائل کے حل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مسائل کو حل فرماتے۔ ایک واقعے میں ذکر آتا ہے کہ کچھ جنات خوراک کی کمی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، جس کے بعد وہ اپنی ضروریات پوری کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ جنات کے سردار حامہ کا ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے طائب تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہا تھا۔ حامہ برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر آیا ہے اور قرآن سیکھنے کا خواہاں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے اسے چند صورتیں سکھائیں اور اسے حکم دیا کہ وہ آئندہ بھی ان سے ملاقات کے لیے آتا رہے۔ یہ واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم و فضل اور جنات پر ان کی خاص رحمت و شفقت کا مظہر ہے۔ جنات کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر موجود جنات نے ندا کی اور آپ کی شان کو بیان کیا۔ حجون پہاڑ پر موجود جن نے اعلان کیا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا مبارک بچہ جنا ہے جس کی شان و عظمت تمام قبائل سے بلند ہے۔ اسی طرح حبل ابو قبیس پر موجود جنات نے بھی لوگوں کو پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو خوشی کے طور پر منائیں اور اس حقیقت کو مانیں کہ وہ سچائی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ جنات بھی آپ کی محبت میں سرشار تھے اور ان کی بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ جنات کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ نہ صرف خود اسلام قبول کرتے بلکہ اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت بھی دیتے اور اگر کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرتا تو اس کی سرزنش بھی کرتے۔ جنات کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر مخلوق کے دل میں پیوست ہے۔ ہر انسان اور جن کو چاہیے کہ وہ آپ کی محبت اور اطاعت میں اپنی زندگی گزارے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ مخلوق جنات ایک حقیقت ہیں اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان جنات کا ذکر بھی موجود ہے جنہوں نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اس واقعے کا سورہ جن اور سورہ احقاف میں ذکر موجود ہے، جبکہ مسلم اور بخاری شریف میں بھی اس واقعے کی تمام تفاسیر موجود ہیں۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، جنات بھی پریشان نظر آتے تھے۔ ایک صاحب ایام جاہلیت میں کاہن تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دن وہ بازار میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک جنیا آئی جس کے چہرے سے گھبراہٹ عیاں تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا تم نے جنات کی حیرت اور مایوسی دیکھی؟ کیا ان کی ندامت کے بعد ان کی ناامیدی دیکھی؟ اور کیا تم نے لوگوں کا اونٹ والوں اور چادر اوڑھنے والوں یعنی اہل عرب کا تابع ہو جانے کا منظر دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی جنات اور آسمانوں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی اور ان پر شدت سے چنگاریاں برسنے لگی۔ ایک دن جنات اوپر سے واپس آنے کے بعد کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی اور اب ہم پر شدت سے چنگاریاں برسائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان جو رکاوٹ ہو گئی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ضرور کوئی نئی بات ظہور میں آئی ہے۔ بس وہ چلے اور انہوں نے زمین کے مشارق و مغارب کا چکر لگایا۔ ان سب کو
کو اس بات کی کھوج لگی ہوئی تھی کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان کے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ بالآخر جنات کی وہ جماعت جو سرزمین تہامہ کی طرف روانہ ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقام نخلا میں تھے اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا ارادہ تھا۔ صبح کے وقت یہ جماعت وہاں پہنچی۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سمیت نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز ان کے کان میں آئی تو انہوں نے قرآن مجید کو بڑے غور سے سنا، پھر کہنے لگے، یہی تو وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ یہاں سے وہ واپس اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے قرآن سنا، وہ بڑا عجیب ہے، وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، بس ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی اطلاع اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور فرمایا، اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی عظمت بہت عالی شان ہے، اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد۔ ہمارے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں افطرا درازی کرتے ہیں اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، اور انسانوں میں سے بعض جنات کی پناہ پکڑتے تھے، اس سے جنات کا غرور اور سرکشی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور انسانوں کا یہی اعتقاد تھا جیسا کہ اے جنات تمہارا اعتقاد تھا کہ اللہ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے مضبوط چوکیداروں اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم آسمانوں میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے تیز شعلے پاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اہل زمین کے ساتھ برائے مقصود ہے یا بلائی۔ ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں، ہمارے کئی طرح کے مذاہب ہیں، اور ہم نے یقین کر لیا کہ زمین میں اللہ کو ہرگز نہیں ہرا سکتے، نہ بھاگ کر اسے تھکا سکتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی کتاب سنی، ہم اس پر ایمان لائے، اور جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔ ہم میں بعض مسلم ہیں اور بعض نافرمان، جو مسلم ہیں وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، جو نافرمان ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ جنات ایک مرتبہ قرآن مجید سن کر چلے گئے اور دوسری مرتبہ پھر آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنات کی آمد کی خبر مل گئی۔ اتنے میں جنات کی طرف سے ایک بلانے والا بھی آ گیا۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ چلے گئے۔ صحابہ کرام کو خبر نہ ہوئی، وہ بہت پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں چلے گئے۔ رات بھر تلاش کرتے رہے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے آتے ہوئے دکھائی دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنات کے پاس گیا تھا، انہیں قرآن سنایا۔ صحابہ نے اس بارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھی وہاں لے گئے اور انہیں جنات کے نقوش اقدام اور آگ جلانے کے مقامات دکھائے۔ اس واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیات نازل فرمائی، اے میرے رسول، اور جب ہم نے کچھ جنات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ قرآن سنے، وہ آئے اور کہنے لگے، خاموش رہو۔ واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور صراط مستقیم کی ہدایت کرتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو اور ایمان لے آؤ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، عذاب سے بچ جاؤ گے، اور جو شخص دعوت اللہ کو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کا کوئی حمایتی نہ ہوگا، ایسے لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے، حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا تھا۔ یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا، جس کی کوئی خبر کسی کو نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا بھائی محبوب بھائی ان کی نظروں نے کہیں نہ دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک و حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کے سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو وہ اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے، اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو۔
مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے، لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر دی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک خوبصورت وسیلت بچہ عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت، کردار و گفتار عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جل کر تاریخ اسلام کا مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت یاسر و سمیہ و عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ بن مغیرہ نے وفات کی تو آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدل ڈالی تو وادی غیر ذی زرعاں کے سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنے شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے مصائب کو بڑھانا شروع کر دیا، اور جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ کسی کو مکہ کی ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے مبارک پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دیتے تھے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر انگاروں پر ڈال دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی عبرتناک سزائیں فقط اس لیے دی جاتی تھی کہ لوگ فقط بتوں کی عبادت کریں، اللہ کی پیغام کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب یہ سزائیں بڑھنے لگی تو حلقہ اسلام میں لوگ اور بھی زیادہ شامل ہونے لگے، اور توحید کے پرستاروں نے عزائم کفار کو دے کر اپنا جان مال اولاد قربان کر دیا، لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرتے تھے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے دین اسلام کی محبت کو مٹا نہیں سکتی، تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر و سعید عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنی مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں جل اٹھے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکلیف کا دائرہ بڑھا دیا۔ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے کہ ان کا جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتا تھا۔ پھر کفار کہتے تھے کہ اب بتاؤ ایمان کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزائیں دیں گے کہ لوگوں کے لیے تم مثال بن جاؤ گے۔ جب کفار مکہ یہ اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تھے تو یہ تینوں فرماتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، اگر ہم اسی حالت میں بھی فوت ہو گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر کفار جل جاتے تھے، پھر ان کو لکڑیوں، گھونسوں، لاتوں سے اتنا پیٹتے تھے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آتے تھے تو کفار پوچھتے تھے، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ اذیتیں برداشت کرنے کا شوق ہے یا ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر یہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو ہم کیسے چھوڑ دیں، ہمارا اتنا کمزور ایمان نہیں۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیتناک سزائیں جھیل رہے تھے تو وہاں سے ہادی حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومی اور بے کسی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ ایسی بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور زیادہ اذیتناک سزا دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرط غضب میں سب و شتم کی بچھاڑ کی، اور پھر اس مظلوم عورت کو برچھی مار کر شہید کر دیا، اور یوں حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئی۔ کروڑہاں سلام ہوں اس کی جرت پر کہ اپنی جان تو دے دی، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے اوراق میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب کہ یہ کربناک خبر حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا، تو اس
عبرتناک خبر سے خوفناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا اور روتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اے اللہ خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس واقعے کے بعد ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو کفار کہتے تھے، اپنا آخری انجام بھی عنقریب دیکھ لو گے ورنہ تم اب ایمان کو چھوڑ دو۔ آپ فرماتے تھے، ظالمو، تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیوی کو شہید کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکلیف کی لرزہ خیز سزاؤں کی دستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قلوب میں میرے کریم رب نے جو اسلام کا بیج بویا ہے اس کو تا قیامت اکھاڑ نہیں سکو گے۔ غیظ و غضب میں جل کر مر جاؤ گے لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کی کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی ریزہ ہو جاتے، پرزا ہو جاتی، لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو کوئی نہیں مٹا سکا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے فرمایا تھا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے شہید ہو گئے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یاسر اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہید ہو گئے تو اب کفار نے ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ظالمانہ کارروائی کا نشانہ بنایا۔ وہی ظلم، وہی تکلیفیں، وہی اذیتیں، وہی مصیبتیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے لگے جو ان کے مظلوم والدین کو دے کر انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ اب اس توحید کے قائل کو مشرکین و کفار نے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ جب کفار سوچتے تھے کہ اب یہ اپنا دین اسلام چھوڑ دے گا تو پھر اب آپ کو ایسی دردناک سزا دیتے تھے کہ جسے سن کر انسان کا رواں کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کو گرم ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے جس کی آگ کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا، لیکن اس صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا تھا اور اس کے قدم رائے حق میں ذرا بر بھی نہیں ڈگمگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر رکھ دیا تو اس وقت اتفاق سے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے آپ کا گزر ہوا۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت دکھا اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یا نار کونی برداً و سلام علی عمار بن یاسر، اے آگ تو عمار بن یاسر کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی ابیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ انہی کے صدقے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے جس کی وجہ پوچھنے پر آپ فرماتے تھے کہ یہ وہ نشان ہے جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کے موقع پر قباء میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھونڈتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ ریز پڑھتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا، اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر
दाद शुजात हासिल किया था, सब ने आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जंग यमामा की खूनरेज़ जंग में वो बहादुरी दिखाई जिससे मुर्तदीन के कलेजे फट गए। इसी जंग में आपका एक कान मुबारक भी शहीद हो गया, लेकिन आपने उसकी कुछ परवाह नहीं की और कुफ़ार के सफ़ों को उलट कर रख दिया। कहीं कुफ़ार आपके हाथों जहन्नम रसीद हो गए। जब एक मौका पर मुसलमानों के कदम उखड़ते देखे तो एक बुलंद चट्टान पर खड़े होकर ललकारा, ए मुसलमानों, क्या जन्नत से भाग रहे हो? मैं अम्मार बिन यासिर हूँ, इधर पलटो। उनकी ललकार सुनकर वो पलट पड़े और मुर्तदीन को अपनी तलवारों पर रख लिया। ये मर्द कलंदर मर्द मुजाहिद सहाबी रसूल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में कूफे के गवर्नर रहे और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके दिखाया। फिर इसी सहाबी रसूल को जंग सफ़ीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से दाद शुजाअत देते हुए शहादत नसीब हुई। अल्लाह ताला हमें जमी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।